بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ معزز طلبہ کرام، ہمارا آج کا جو لیکچر ہے وہ بنیادی طور سے معلم القرآن والیوم 2 کے بیسک کنٹینٹس پر مبنی ہے۔ معلم القرآن والیوم 2 کے جو بیسک کنٹینٹس ہیں، والیوم 2 جو بیسک کنٹینٹس ہیں وہ پروناؤنز ہیں، عربک پروناؤنز، یعنی ہوا، ہیا، انت اور اسی طرح دوسرے۔ اور ان پروناؤنز کی جو آدھی شیپ ہے، یعنی ہوا کی ہو، ہیے کی ہا الف، انت کی کاف زبر، جسے ضمیر متصل اور ضمیر منفصل کی صورت میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہ بیسک کنٹینٹس والیوم 2 کے نمبر 1۔ نمبر 2، بیسک کنٹینٹس والیوم 2 کے وہ پریپوزیشنز ہیں جو ان ضمائر سے مل کر ہمیں ایک کمپاؤنڈ ورڈ کا کنسپٹ دیتی ہے، جس کو انشاءاللہ ہم آگے چل کر اپنے اس لیکچر میں بیان کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم ضمائر کی طرف آتے ہیں۔ جو پہلی ضمیر والیوم 2 میں استعمال ہوئی ہے وہ ضمیر ہے ہوا۔ ہوا کا استعمال ہوتا ہے بنیادی طور سے واحد یعنی سنگولر، مذکر یعنی مسکولائن اور غائب۔ انگلش میں ہوا کے لیے استعمال ہوتا ہے ہی۔ یہ پہلی ضمیر ہو گئی۔ دوسری ضمیر جو استعمال ہوئی ہے وہ انت کی ہے۔ انت جسے ہم انگلش میں یو کہتے ہیں، واحد، مذکر، حاضر۔ فی الحال آج میں ان دو ضمائر سے متعلق کچھ بنیادی باتیں بتانا چاہوں گا۔ ان دونوں کا استعمال بنیادی طور سے عربک میں ایز اے پروناؤن استعمال ہوتا ہے، جس طرح کہ انگلش میں ہم ہی اور یو کا استعمال کرتے ہیں انسٹیڈ آف اے ناؤن، یا وہ اور تم کا استعمال کرتے ہیں اردو میں۔ تو عربک میں سیم پیٹرن ہی فالو کیا جاتا ہے۔ اب ہوا کو ہم بطور مثال لیتے ہیں۔ آپ یہ سمجھ لیں کہ کتاب کا پیٹرن یہ ہے کہ ہر پروناؤن کو انہوں نے 4 ڈیفرنٹ سٹیپس میں بیان کیا ہے، سٹیپ 1، سٹیپ 2، سٹیپ 3، سٹیپ 4، جس کی طرف انشاءاللہ ہم اپنے دوسرے لیکچر میں آئیں گے۔ لیکن فی الحال ہم اس حد تک اتنا سمجھ لیں کہ ہوا ہی کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ انگلش میں جو ہی استعمال ہوتا ہے تو عربک میں ہوا، اور اردو میں وہ کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، وہ یعنی مذکر۔ اور انت تم یا تو کے معنی میں جو مذکر ہو استعمال ہوتا ہے، مذکر۔ ان دونوں پروناؤن کے لیے جو جس طرح کہ ہم انگلش میں کہتے ہیں کہ ہی کے لیے پوزیسو ناؤن ہز ہے، اور یو کے لیے پوزیسو ناؤن یہ یور ہے۔ تو ہوا کے لیے جو پوزیسو ناؤن آتا ہے، جس کو ہم
عربک رول کے اعتبار سے وہ ضمیر متصل کہتے ہیں. ضمیر متصل جس کا میں نے ذکر، یہ متصل ملی ہوئی، یعنی کسی ناؤن کے ساتھ جب اس کا استعمال ہوتا ہے تو وہ ہو ہے. ہوا کو ہم ہو لکھ کر استعمال کرتے ہیں. اور انت کا استعمال ہم ایز اے پوزیسو ناؤن، جس طرح کی یو کے لیے یور ہے تو انت کے لیے کاف زبر ہے. مثالوں سے میں اس کو واضح کرنا چاہوں گا. ہوا کے لیے ہو کس طرح، جب ہم کسی بھی ناؤن کو لیتے ہیں، مثلا ہم لیتے ہیں کتاب، کتاب، اس کے ساتھ جب ہم ضمیر متصل کے طور پر ہو کا استعمال کرتے ہیں تو یہ ہو جاتا ہے کتاب ہو. ترجمہ اس کی کتاب. اور سیم پیٹرن یو کا بھی ہے کہ انت کے لیے کاف ضمیر ہم کہتے ہیں رحمتن، اس کے ساتھ کاف ضمیر کا استعمال کرتے ہیں تو یہ بن جائے گا رحمتک. ترجمہ تیری رحمت. یہ کاف ضمیر ضمیر متصل جس کو ہم انگلش میں یو کے لیے یور کے لیے کاف ضمیر کا استعمال کرتے ہیں، ہو کے لیے ہم انگلش میں ہس کے طور پر استعمال کرتے ہیں. تو یہ ایک مختصر پیٹرن ہے. امید ہے کہ آپ اس حد تک ان دونوں ضمائر کو سمجھ چکے ہوں گے. جو چیز یاد رکھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح کہ ہم ہوا کو انگلش میں ہی کہتے ہیں اور پوزیسو ناؤن کے طور پر ہم اس کے لیے ہز استعمال کرتے ہیں، عربک میں آپ نے اس ہوا کے لیے ہو کو یاد رکھنا ہے، ہو کو، اور انت کے لیے کاف زبر کو یاد رکھنا ہے. اس حد تک آپ اگر سمجھ گئے ہو تو انشاءاللہ اگلے سبق میں اس مزید جو والیوم 2 میں ٹوٹل جو ضمائر ہے پروناؤن ہے وہ 7 ہے. تو جب یہ ساتوں کے ساتوں بیان ہو جائے تو انشاءاللہ اس کے بعد ہم اگلا سٹیپ لیں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں. امید ہے کہ آپ کو اچھی طرح سمجھ آ گئی ہوگی. فقط والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.